ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب نے آئین، قانون، عدالت کے احترام کی بات کی تو میں چاہوں گا وہیں سے سلسلہ شروع کریں. جی، اگر وزیر اعظم صاحب ان کو مان لیتے تو آپ یقین مانیں کہ کوئی کبھی نہ سوچتا کہ کل فوج آ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی یا انتخابات کے نتیجے میں ہم ہار جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہمیں اپنی نشست بچانی ہے، ہم نے اپنی کرسی بچانی ہے. ہم نے جو کچھ گزشتہ 4 سال میں کیا ہے انہوں ٹھکانے لانا ہے. تیرے سانو ٹائم چاہیے، دیکھی جائے گی قوم پھر بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا شمسی صاحب. اس لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا. اسی طرح سملرلی میاں شہباز شریف صاحب اگر اپنے ضمیر کے سامنے بیٹھ کر سوچتے، ضمیر کو سامنے بٹھاتے، خود بیٹھتے اور اپنا احتساب خود کرتے کہ یار میں واقعی ٹیکنیکل غلطی کر لی، میں نے جس پی پی سے انتخاب لڑا تھا اس سے منتخب ہوا اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی لڑ لیا اور میں منتخب ہو گیا ہوں، اب میں تیسری بار تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. ان کے پاس 2 چوائسز تھی، یا تو اپنے کاغذات اس نشست سے وڈرا کر لیتے. اس نشست پہ ایک صاحب ہمارے اداروں کے جو ہمیشہ ایسے موقع پر کہیں نہ کہیں جعلی کاغذات داخل کرا دیتے ہیں، انہوں نے کاغذ داخل کرائے ہوئے تھے. اگر میاں صاحب کو پرابلم یہ تھی کہ اگر میاں صاحب کاغذات وڈرا کرتے تو وہ شخص منتخب ہو جاتا. میاں صاحب بولے منتخب نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. بھائی اسے ہونے دے منتخب، کون سی قیامت آ جائے گی اس اسمبلی میں؟ اگر ان کی سوچ میں اتنی وسعت ہوتی، ہاں اگر اتنی وسعت ہوتی تو بھائی اس اسمبلی میں ان کا مقابلہ کرتے نا. 1 سال 1.5 سال تو یہ اسمبلی میں نہیں آتے. کس طرح کا احترام ہے عوامی نمائندوں کا اور کون سا احترام ہے عوام کا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو 3 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا جلسہ منتخب کرنے میں نوجوانوں کا پنجاب یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ پر، وہ 3 کروڑ سے کتنے بچوں کی ایجوکیشن سالانہ ہو سکتی تھی؟ کتنے ایسے بچے ہو سکتے تھے جو مستقبل میں اس قوم کے ممار ہوتے اگر انہیں انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے کہیں بھیج دیا جاتا؟ اور یہ لیپ ٹاپ جو ہیں اگر ان کے بجائے 2 4 10 20 50 ہزار 2 لاکھ 5 لاکھ نوجوانوں کا انتخاب کر دیا جاتا جو آئندہ اس قوم کو سرو کرتے، ان پہ اس بجٹ کو ان کے مستقبل تک خرچ کیا جاتا، انہیں بلڈ کیا جاتا، ان کو کیریئر تک پہنچایا جاتا، تو یہ بے روزگاری بھی ختم ہوتی. آپ نے دے دیا فیس بک پہ کھیلنے کے لیے، آپ نے دے دیا یوٹیوب دیکھنے کے لیے، تو پھر نتیجہ تو بھائی میرے یہی برآمد ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی تک آ جاتا ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ، وہ اپنے وسائل کہیں نہ کہیں سے آرگنائز کر ہی لیتا ہے. وہ اس قابل ہو جاتا ہے، جب وہ 80% نمبر لے رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چلا لیتا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ لیپ ٹاپ ہر نوجوان کے پاس ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یونیورسٹیز میں لائبریریاں موجود ہیں. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے کئی ساتھی جو تھے وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ جناب کہیں جاب کرتے تھے، وہ جناب اپنا سارا جو اخراجات تھے وہ مینٹین کرتے تھے، وہ اہلیت بنوا لیتے ہیں. اور دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں یا باقی یونیورسٹیز میں لائبریریز کی اتنی شاندار کلیکشن ہے، ایسی شاندار فیسیلیٹیشن ہے. یار آپ بچوں کو کتابوں سے رشتہ جوڑنے دیں، انہیں آپ کیوں سرچ کے پیچھے ڈال رہے ہیں؟ آپ انہیں اس رشتے کو قائم رہنے دیں. اور میں آج کے نوجوان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا رشتہ کتاب سے ٹوٹ گیا ہے. کتاب آپ کو سٹریم لائن کرتی ہے، آپ کو پڑھنے کی ہیبٹ جو ہے نا، ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کو سیکھنے کی عادت ڈالتی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی عادت ڈالتی ہے، آپ کو ایزی ہینڈ نہیں ڈالتی. ٹیکنالوجی ضرور استعمال کریں لیکن ماضی سے رشتہ نہ توڑیں. اچھا، ماضی سے رشتہ نہ توڑیں، ٹیکنالوجی ضرور حاصل کریں. اب اگر مثال کے طور پہ یہ تنقید ان کی طرف سے آئی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. آپ کا تجزیہ یا آپ کی رائے آنی چاہیے اس پہ کہ یہ جو انہوں نے لیپ ٹاپ کی بات اٹھائی، کتاب سے رشتہ تو خیر اس سے بڑی بات تو کوئی ہے ہی نہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کیا، دو رائے نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اس کو لوگوں کو اس کے قریب جانا چاہیے، اس کا استعمال آنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں. لیکن جہاں تک اسراف بے جا کی بات ہے کہ اس کے لیے آپ تقریبات منعقد کریں اور کروڑوں روپے اس پر خرچ کر دیں، اس کی شاید ضرورت نہیں ہے، وہ تعیش میں آ جاتی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانش سکول انہوں نے کھولے تھے، اگر وہی پیسہ سرکاری جو سکول ہیں ان کے بچوں پر خرچ کیا جاتا، جہاں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں،
یہ تو سینکڑوں بچے ہیں نا جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اسکول، دانش اسکول کھول دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں بچے ہیں جس کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا انہی پیسوں کا. تو یہ مس مینجمنٹ ہے. دوسری بات آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے، ہم کس سے ریکویسٹ کریں جا کے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور کی جو بیداری ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے. لوگوں کے اندر جب شعور پیدا ہوگا تو کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا وہ آ کے قبضہ کرے اقتدار پر. اور آج اگر کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے نہیں رکے ہوئے کہ کسی نے ان کی منت سماجت کی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو شعور ہے اس کی شرح بہت اوپر چلی گئی ہے. جی جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ ہر انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے حل ہونے چاہیے. وہ جالب نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس کی بڑی مشہور نظم ہے جس میں اس نے عوام کے مسائل کا ذکر کیا ہے کہ روٹی کپڑا اور دوا، روٹی کپڑا اور دوا، مفت مجھے تعلیم دلا. تو اس طرح انہوں نے یہ سارا لکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جب تک آپ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. بات تو وہیں پہ آ گئی نا کہ ویلفیئر سٹیٹ ہم کہیں سے بھی نہیں ہے اس وقت. کسی ویلفیئر سٹیٹ بنانے کا جو تصور ہے وہ تو ان کے ذہن میں آئے گا نا جو ایک مخصوص طبقات کے لوگ نہیں ہوں گے، جو صحیح معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے کر رہے ہوں گے. بالکل. جو لیڈرشپ ایکڑوں کے محلات میں رہیں اور ان کے پروٹوکولز پر پتہ نہیں کتنے خرچ ہوتے ہوں، وہ عوام کے مسائل کیا حل کریں. کیا کریں. اچھا یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات ہو جائے کہ 9/11 ہوتا ہے، ایک فون پہ ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے وہ لیٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جناب جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس خطے میں ساری قوم جانتی ہے. اب نیٹو سپلائی جو ہے، اچھا اس وقت کے جو معاہدے ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کسی کے سامنے نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، کہاں سے کیا آیا ہے، کس کے عوض جو ہے شمسی ایئر بیس دیا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس نے دیا، کسی کو کچھ علم نہیں کہ کس بیس پہ ہم نے اپنے اڈے دے کے افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ کیا، کس طرح حملہ ہوا، اب ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو نیٹو سپلائی جو روکی گئی ہے اس کے سلسلے میں جو پارلیمنٹ میں جو تجاویز آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی، کوئی شرائط طے کی جائیں گی، لیکن ایک پازیٹیو پہلو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب جو بھی ہوگا بلینک نہیں ہوگا، وہ سامنے آئے گا. پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے جی، اور یہ ایکسرسائز جاری رہنی چاہیے. پارلیمنٹ میں کے اندر پہلے بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں جس پر کلی طور پر عمل نہیں ہو سکا. ہونا چاہیے، جو قرارداد آپ منظور کرتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو سپلائی یہ آپ جو بحال ہونے جا رہی ہے، یا اگر یہ کرتے ہیں متوقع جو فیصلہ نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کا یہی آئے گا، یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں جو شرائط یہ جو طے کریں گے یا اس وقت جو آ رہا ہے وہ قوم کے سامنے یہ لائیں گے اور یہ کوئی اچھا سائن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز تو صرف یہ ہے اس میں سارے پروسیس میں کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. اس کی قومی سلامتی کمیٹی میں ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں، انہوں نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا ہے، ایک نتیجہ نکالا ہے. اب وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئے ہیں، ابھی اس پر بحث ہوگی، کوئی فیصلہ کریں گے. میں کہتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی وہ کریں وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں، لیکن فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. بالکل بنیادی طور پر فیصلے میری رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے، چودھری صاحب کی رائے اور ہو سکتی ہے. یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے، کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اصل مقصد یہ ہے. جی. اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، اب دیکھیں امریکہ کا آپ رویہ دیکھیں کہ اب وہ کہتا ہے کہ جی ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چوہدری صاحب، کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو بھی ممالک اس دنیا میں ایران سے تیل جو ہے وہ درآمد کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگانے جا رہا ہے وہ. آپ دیکھیں یہ اس کو آپ کھلم کھلا میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ یہ کیا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف وہ خود اتنا ظلم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ایران نے ایسا کیا کر دیا ہے
کہ وہ جناب یہ پابندیاں بھی لگانے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امریکی مفادات کا تحفظ کیوں کر رہے ہیں. جی بالکل. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے. بالکل. کیا اس میں صرف پاکستان کے وہ بلوچ جو آج ہمارے نزدیک راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ ہیں، یا وہ انٹرنیشنل مفادات ہیں جو را، موساد، CIA، M5 کے ذریعے، M6 کے ذریعے پورے کرنے کے لیے کچھ دنیا کے ممالک تک کو دو کر رہے ہیں، اور ہم ان کو ناکام بنانے کے بجائے ہم روزانہ میڈیا پہ برامداغ مفتی کو لائیو چلا رہے ہوتے ہیں جی، یا ہم اس طرح کے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ کا آن ہونا بہت اچھا ہے، مگر اس کا مثبت اور منفی دونوں پہلو سامنے نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، ہونے چاہیے. جی. اور ایران اسی کا حصہ ہے، یعنی انٹرنیشنل سازش جو ہو رہی ہے اس میں گریٹر بلوچستان کا منصوبہ شامل ہے. آئل، گوادر، بلوچستان پاکستان کا، بلوچستان ایران میں، اس کے علاوہ مسقط کے کچھ معاملات، اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کے مفادات ہیں، اور فیوچر میں اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے طریقہ جو بھی گیم پلان ہے وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے. وہ ایجنڈے کا حصہ ہے اور ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ امریکہ پلان کر رہا ہے. ہاں، امریکہ پلان کر رہا ہے اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سازش کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں سازش کرنا ان کا کام ہے اور اس سے تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہے. ہمیں اپنے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لینا چاہیے ذہنی طور پہ بھی اور باقی معاملات میں بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں یہی دیکھا کہ جب بھی کسی دشمن کو مارنا ہو تو اس کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے نشتر لگا دیں، تو اسے قتل نہ بھی کرے نا تو اس کا خون جگہ جگہ سے رستا رہے گا اور وہ خود بخود مر جائے گا. اور میں پاکستانی بہت سے سیاستدان اور بہت سے میڈیا کے اینکر سے حضرات سے اتفاق نہیں کرتا. آج یہ سلوک پاکستان آرمی سے ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان آرمی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اور اس کو ماضی کو، آج کو اور مستقبل کو جگہ جگہ سے نشتر لگا کے اس کو اتنا کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے دفاع کے قابل نہ رہے. کیونکہ انہوں نے پہلا ایجنڈا مکمل کر لیا ہے. پہلا ایجنڈا کیا تھا کہ پاکستان کو فائنانشلی کمزور کر دو جی. اور انہوں نے پاکستان کو آج اس حالت میں ڈال دیا ہے کہ 100 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، پیٹرول قوت خرید میں نہیں رہا. ہمیں آج جنگ لگ جائے تو آپ کو میرا خیال بلیک آؤٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم آلریڈی بلیک آؤٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کھانے پینے کے حالات بھی آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ 32 سے 35% پاکستانی آج بھی ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کھا رہے ہیں اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو فائنانشیل کمزوری کی علامت ہے، اور ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے دانشوروں نے بڑی معذرت کے ساتھ اس پہ غور کرنے کے بجائے اور اس کا راستہ تلاش کرنے کے بجائے آج ہم نے کیا جنگ شروع کی. جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے، ہزارہ کا بننا چاہیے، MQM نے یہ کر دیا، تحریک انصاف یہ کر گئی، اور چھوٹے چھوٹے گروہی معاملات میں ہم الجھ گئے ہیں. اور اگر آپ آج کی پاکستان کی سیاست کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، جس کا بیڑا غرق میاں نواز شریف نے کر دیا، اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا کہ اس ملک کو سیاسی طور پہ بھی تقسیم کر دیا. آج یہ قوم سیاسی طور پہ کہیں اکٹھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ہیں. بہاولپور والوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، ہزارہ والوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب والوں کا ہو رہا ہے، سرائکی صوبے کی مطالبہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں 32% بلوچ، 34% پشتون اور باقی سندھی، بروہی، باقی بہت سی قومیں وہاں پہ آباد ہیں، وہ بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بیرونی سازشوں کرنے والوں کی کامیابی اور ہماری ناکامی ہے. آج اس قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہم نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا بہت ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اچھا گیلانی صاحب، آپ سن رہے ہیں اتنی انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس چیز کا ادراک کر لینا چاہیے کہ ہم جو گروہ بندیوں میں، ٹولیوں میں، فرقہ بازیوں میں، زبان پہ لسانیت کی بنیاد پر صوبے مانگنے کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ جو جتنا ہمارے پاس پاکستان بچا ہے اس کو سنبھالنے کی طرف جائیں. تو میں چاہوں گا، چونکہ پروگرام کا وقت قلیل ہوتا ہے، اس میں گفتگو سمیٹنا ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اب دونوں مہمان ہیں جو میرے آخری حصہ ہے پروگرام کا، اس میں 30 سیکنڈ کا ایک میسج قوم کو آپ دے دیں تو
ताकि उसके लिए कोई राह मुतय्यन हो जाए, नौजवानों के लिए कोई रास्ता बन जाए अपने एक्सपीरियंस की बिना पे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को एक ही काम करना है, वो ये है कि अपने सही नुमाइंदों का इंतखाब करें, क्योंकि सही क़यादत के बग़ैर ना कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना कोई कौम तरक्की कर सकती है, और ना कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है। यानी नुमाइंदे जो हैं अपने सही मुंतखब करें, हकदार को वोट दें, यानी बिकने वालों को, जैसे कहते हैं ना झुकने वाला ना बिकने वाला, एक वो फिक्रा बन गया हुआ है जो हर कोई लिख लेता है। यानी ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो आपके अपने हों, जो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर किस्म के लिसानी सूबाई तसुबात, लिसानी तसुबात, ज़ाती तसुबात, ग्रोही तसुबात और फ़िरका वारियत से दूर होकर काम करें। जी जनाब। मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इनफरादी सोच को पसे पुश डालकर, आज ठीक है इंतखाबात होने चाहिए, एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन आज एजेंडा नंबर 1 ये है कि इस बाकी मानदा पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। मेरे नज़दीक तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। गिलानी साहब, आपका बेहद ममनून हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेहरबानी। जनाब चौधरी साहब, आपका बेहद ममनून हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानाने गिरामी की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमें इज्तिमाई सोच रखने की ज़रूरत है, ग्रोह बंदियों में तकसीम होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम तमाम फ़िरका परस्ती के अवामल से, तमाम ग्रोही लिसानी बुनियादों पे जो हम सोचते हैं उससे बाहर निकल आएँ, रंग नस्ल कौम से बाहर निकल के हमें सिर्फ एक कौम पाकिस्तानी बन के सोचना है। तो इन तमाम तर जो हमारी मुसीबतें हैं इंशाअल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। नाज़रीन, मैं इस शेर के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।